مضارع مجہول کی گردان، یقال یقالان یقالون، تقال تقالان یقلن، تقال تقالان تقالین، تقالان تقلن، نقال نقال۔ ٹھیک ہے، یہ تھی ماضی معلوم اور ماضی مجہول کی گردانیں۔ آگے ہم چلتے ہیں ان کی تعلیلات کی طرف۔ جی، یہاں سے ان کی تعلیلات بیان کی گئی ہے۔ عزیز طلباء، آپ کو پتہ ہے تعلیل کس کو کہتے ہیں؟ کہ معطل کے اندر جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، معطل کے صیغوں میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، ان کو تعلیل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم تعلیلات شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے واحد کا صیغہ قال ہے۔ انہوں نے قال کو بتایا کہ قال اصل میں قولا تھا، واو متحرک ہے، اس سے پہلا حرف مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیا گیا تو قال ہو گیا۔ تو قال، قالا، قالو اور قالتا، ان تمام صیغوں میں یہی قانون جاری ہوگا۔ ٹھیک ہے، قال ہو گیا، یہی تعلیل قالا، قالو، قالت، قالتا میں جاری ہوگی۔ یعنی ان تمام صیغوں میں یہی قاعدہ اور یہی قانون جاری ہوگا کہ بھئی واو متحرک ماقبل مفتوح، تو اس واو کو الف سے بدل دیا جائے گا۔ آگے ہے کلنا، اس کے بعد انہوں نے کلنا کے صیغے کو حل کیا ہے، جمع مونس کا صیغہ کلنا۔ اب کلنا کی تعلیل کر رہے ہیں کہ کلنا اصل میں کولنا تھا، کلنا اصل میں کولنا تھا، واو متحرک ہے اور اس سے پہلا حرف مفتوح ہے، تو واو کو الف سے بدل دیا، واو کو الف سے جب بدل دیا تو یہ ہو گیا قالنا، واو کو الف سے بدل دیا تو قالنا یہ صیغہ ہو گیا۔ تو دو ساکن لام اور الف جمع ہوئے، الف کو گرا دیا۔ جب دیکھیں، جب دو التقاء ساکنین، دو ساکنین کا اجتماع ہو جائے تو ایک کو گرا دیتے ہیں، جو مدہ ہوتا ہے نا اس کو گرا دیتے ہیں۔ دو ساکن لام اور الف جمع ہوئے، الف کو گرا دیا۔ الف کو کیوں گرا دیا؟ کیونکہ یہ الف مدہ تھا، گرا دیا۔ تو کیا ہو گیا؟ کل نہ ہوا۔ پھر قاف کے فتح کو ضمہ سے بدلا، تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرایا گیا ہے وہ واو تھا۔ ٹھیک ہے، پھر قاف کے فتح کو ضمہ سے بدل دیا تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرایا گیا ہے وہ واو تھا، نہ یا۔ تو کیا ہو گیا؟ کل نہ ہو گیا۔ اب انہوں نے یہاں پہ ایک وجہ بتائی کہ بھائی دیکھو، قاف کو ہم نے جو ضمہ دیا ہے اس وجہ سے دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ جو گرا ہوا حرف ہے، ڈیلیٹ شدہ حرف ہے، وہ کیا ہے؟ واو ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ واو کا جو تقاضا ہوتا ہے، واو کا ماقبل مضموم ہونا چاہیے، اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ضمہ والا ہوتا ہے نا، تو اس حرکت سے واو پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ ضمہ دے دیا یا کل نہ ہو گیا۔ تو یہ دو تعلیل سمجھ میں آئی؟ کل نہ کیسے ہوا، سمجھ میں آ گیا؟ جی حضرت۔ آگے ہے کیل ہے، یہ ماضی مجہول ہے۔ بس ساتھی بتا رہے تھے جو نا بھائی، قالا قالا قالو یہ گردان پڑھنے کے بعد کہہ رہے تھے قیل مضارع معلوم، قیل مضارع معلوم نہیں، ماضی مجہول ہے۔ تو دیکھیں قیل اصل میں کوئل بروزن نصرہ تھا، کوئل بروزن نصرہ تھا، کسرہ واو پر دشوار تھا، یہاں پہ جو کسرہ تھا واو کے اوپر دشوار تھا، اس لیے پہلے حرف قاف کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دے دیا۔ اب کیا کیا کہ واو کی جو حرکت ہے اس میں دو تبدیلیاں کی گئی، واو کی حرکت قاف کلمے کو دے دی گئی اور قاف کا جو ضمہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا، کسرہ اس کو دے دیا، تو کیول ہو گیا۔ کیول کیا ہو گیا؟ کیول ہو گیا۔ ٹھیک ہے،
پھر واو ساکن اس سے پہلے مکسور، تو واو ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو اس کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ کیل ہو گیا۔ تو عزیز طلباء، یہاں سے آپ کو ایک اور قاعدے کا علم ہو گیا کہ جہاں پہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا مثال واوی، مثال کے متعلق، کہ بھئی واو ساکن ہو اس سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ آ جائے تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے می آدن، میو آدن سے می آدن، میوزان سے میزان، آپ نے پڑھا تھا۔ تو اس قاعدے کا آپ نام میزان والا قاعدہ یہ کہہ دیں، یا میعادن والا قاعدہ، جو بھی اس کو نام دے دیں، یاد کرنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ تو میعادن والا قاعدہ اس میں اور جاری ہوا، یا میزان والا قاعدہ اس میں جاری ہوا، ٹھیک ہو گیا؟ تو واؤ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی گئی، کاف کلمے کو دے دی گئی، اور کاف کا جو ضمہ تھا اس کو حذف کر دیا گیا، تو قبلہ ہو گیا۔ واؤ ساکن تھا تو اس واؤ کو جو ہے نا میعادن والے قاعدے سے، میزان والے قاعدے سے یا سے بدل دیا گیا، تو کیا بن گیا؟ قیل بن گیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کلنا، ماضی مجہول، ماضی مجہول۔ اصل میں کوولنا تھا، اصل میں کیا تھا؟ کوولنا، اصل میں کوولنا تھا، بربدل نصرنا۔ تو قاف کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دے دیا، اب قاف کی جو حرکت تھی اس کو حذف کر دیا گیا، اور واو کی حرکت کاف کلمے کو دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ واو کو دے دی تو کیا بن گیا؟ کیول، کیولنا۔ اب دیکھیں یہاں پر دو ساکنین جمع ہو گئے ماضی مجہول میں، واو پیچھے والا، اب اس میں دو ساکن جمع ہو گئے، واو بھی ساکن ہے اور لام کلمہ بھی کیا ہے؟ ساکن ہے، واو بھی ساکن ہے۔ جی عزیز طلباء، تو یہاں پہ دیکھیں کاف کی حرکت جو تھی کوولن میں، کاف کی حرکت کو حذف کر کے واو کی حرکت کاف کلمے کو جب دے دی گئی تو اس کی صورت یہ بن گئی۔ اس میں دیکھیں دو ساکن جمع ہو گئے، واو بھی اور لام بھی، ٹھیک ہے۔ جب دو ساکن جمع ہوئے تو واو اور لام، دو ساکن کون سے ہیں؟ واو اور لام، تو واو کو گرا دیا، یہاں پہ کیا کر دیا؟ واو کو گرا دیا، تو کیا بن گیا؟ کلن۔ واو کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ کلن۔ کلنا پھر کاف کے کسرے کو ضمہ سے بدلا، کاف کے کسرے کو ضمہ سے بدلا، تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرا ہے وہ واو تھا، تو کیا بن گیا؟ کلن ہو گیا، کلن ہو گیا۔ تو دیکھیں ماضی معلوم، ماضی معلوم مجہول بھی کلن اور ماضی معلوم بھی کلن، لیکن دونوں کی تعلیلات میں فرق ہے، دونوں کی تعلیلات میں کیا ہے؟ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو نا اس میں نقل حرکت والا قاعدہ جاری ہو سکتا ہے، نقل حرکت والا ماضی مجہول میں جاری ہوا کہ آپ نے کیا کر دیا؟ واو کی حرکت نقل کر کے کاف کلمے کو دے دی، اور اس کے بعد واو بھی ساکن ہو گیا، لام کلمہ بھی ساکن ہو گیا، تو واو کو آپ نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، ٹھیک ہے، واو کو حذف کر دیا تو کل نہ ہو گیا۔ پھر آپ نے واو کی نسبت سے آپ نے فا کلمے کو پیش دے دیا تو کل نہ ہو گیا، تاکہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ جو حرف ڈیلیٹ ہو چکا ہے، حذف ہو چکا ہے، وہ واو ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ان کے جو اصلی لفظ ہے وہ اس کے اندر بھی اعراب کا فرق ہے، کولن اور کوولن، تو اس لیے بھی وہ قانون مختلف لگ جاتا ہے۔ اصل جو حروف نکالیں گے تو ماضی معلوم کا جو وزن ہوگا اسی وزن کے مطابق نکالیں گے، اور ماضی مجہول کا جو وزن ہے اس کے مطابق نکالیں گے۔ اوپر والا جو کلن ہے یہ کولن نصرن کے وزن پر ہے، دوسرا جو ماضی مجہول ہے کلن، یہ اصل میں کولن یعنی نصرن کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ جی حضرت۔ آگے ہے
مضارع معلوم کی تعلیل بتا رہے ہیں۔ مضارع معلوم یقول، یقول کہتے ہیں اصل میں یقول تھا، اصل میں یقول تھا، واؤ کا ضمہ نقل کر کے کاف کو دیا، واؤ کا ضمہ ماقبل کو دے دیا، ٹھیک ہے، تو یقول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یقول والا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقول آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ہر وہ واو جو جو جس کا ماقبل ساکن ہو تو اس واو کی، واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں۔ یہ آپ نے قاعدہ پڑھا تھا کہ واو سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو اس واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں۔ تو یقول، یقبل اصل میں یقبل تھا، تو واو کی حرکت نقل کر کے کاف کلمے کو دے دی تو کیا بن گیا؟ یقول ہو گیا، یقول بن گیا، ٹھیک ہے۔ آگے یقال، یقال کے اندر، یقال کے اندر آپ نے پڑھا کہ یقال اصل میں یقبل تھا، یقال اصل میں کیا تھا؟ یقبل. یقبل، ٹھیک ہے۔ تو واو کا فتح نقل کر کے کاف کو دیا، تو دیکھیں یقبل، تو واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، اور واو کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا گیا، تو کیا بن گیا؟ یقال، یقال، ٹھیک ہے۔ اصل میں یقال اصل میں یقبل تھا، واو کا فتح نقل کر کے کاف کو دیا، پھر واو اصل میں متحرک تھا، اب اس سے پہلے مفتو، مفتو ہوا، یعنی وہ پہلا قاعدہ کالا والا قاعدہ اس میں جاری ہوا کہ واو کیا تھا؟ متحرک تھا، تو اس واو کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا گیا، تو واو کو الف بدل دیا تو کیا بن گیا؟ یقال، یقال، ٹھیک ہے، یقال ہو گیا، یقبل سے یقال ہو گیا۔ آگے ہے فعل جہد کے بارے میں بتا رہے ہیں، لم یکل، لم یکل اصل میں لم یقول تھا، کیا تھا؟ یقول تھا، لم یقول کو کہہ سکتے ہیں یا یقول کہہ سکتے ہیں؟ جی ساتھی لیٹ لیٹ آ رہے ہیں، جوائن کر رہے ہیں ابھی، جی۔ تو دیکھیں، تو لم یقل اصل میں لم یقول تھا، ٹھیک ہے، ادھر بھی دو ساکن آ گئے کٹھے نہیں۔ یوں سمجھ لیں بھائی، یقول، لم یقل، لم یقل فعل جہد ہے، اس فعل جہد کو مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے، تو اصل میں تھا یقول، اصل میں کیا تھا؟ یقول تھا، اصل میں یقول تھا، لم جب اس کے شروع میں حروف جازم آ گیا، صحیح، یقولو نہیں ہوگا، یفولو کے وزن پہ، یقبلو۔ جی آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو کیا کریں؟ اصل میں جس طرح لکھا ہوا ہے لم یقبل، جی لم یقبل نہیں آواز ہوگا، نشتا، لم یفعل کے وزن آواز پہ۔ نشتا، آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر جی۔ آواز کیوں کہہ رہے ہیں آواز نشتا؟ جی دیکھیں، اس کو ڈائریکٹ بالکل آپ جو نا اس کو اصل شکل میں لے جائیں گے تو پھر تو ہم کہیں گے بھائی یہ اصل میں یکول تھا، کیا تھا؟ اگر یوں آپ اس کو اصل شکل میں لے جائیں، ایک منٹ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، اگر آپ اس کو آپ اصل شکل میں لے آئیں گے یقبل، تو پھر اس میں تمام قواعد، تمام تعلیلات ہوں گی، بھئی واو کا جو ضمہ تھا وہ کاف کلمے کو دے دیا کہ پھر کیا بن گیا؟ یقول، ٹھیک ہے، یقول سے یقول ہو گیا، آپ نے واو کی حرکت نقل کر کے کاف کلمے کو دے دی تو یقول ہو گیا، ایک تو یہ دلیل بنے گی۔ جب یقول بن گیا تو پھر آپ نے اس کے شروع میں آپ لم لے آئے، لم جب لے آئے تو یقول، جب آپ نے اس کے اوپر لم داخل کی، یقول کے شروع میں لم لے آئے، لم حرف جازمہ یقول،
تو حروف جازمہ کا کیا کام ہوتا ہے کہ دیکھیں ناقص کے علاوہ جتنے بھی سیغے ہوتے ہیں اس میں کیا کرتا ہے، اعراب کو جزم کر دیتا ہے بھائی، 7 سیغوں سے نون اعراب بھی گرا دیتا ہے اور 5 سیغوں کو جزم کر دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کر دیا، جب لم داخل کر دیا تو یہ لام کی کا جو ضمہ تھا نا وہ ہو گیا، جزم میں داخل ہو گیا، وہ سکون ہو گیا اس پہ، ٹھیک ہے، ساکن ہو گیا، یوں ہو گیا۔ اب دیکھیں یقول، یقول، جب آپ نے لام کے ضمہ کو ڈیلیٹ کر دیا لم کی وجہ سے، تو پھر دیکھیں واو بھی ساکن ہو گیا، لام کلمہ بھی ساکن، یہ دونوں کلمے کیا ہو گئے، ساکن ہو گئے۔ تو واو کیا تھا، مدہ تھا، تو اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ واو مدے کو جب ہم ڈیلیٹ کر دیں گے تو اس کی صورت بن جائے گی لم یقل، لم یقل، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی 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 استاد جی۔ حضرت آ گیا۔ جی حضرت۔ تو انہوں نے یہاں پہ بس اس طرح لکھ دیا ہے کہ لم یقل اصل میں لم یقبل تھا، لم یقبل تھا نا، انہوں نے اصل شروع سے انہوں کی تعلیل لے آئے ہیں، بھائی لم یقبل تھا، تو واو کی حرکت نقل کر کے آپ نے کیا کر دی، کاف کلمے کو دے دی، ٹھیک ہے۔ یقول والا جو ابھی ہم نے اس کی تعلیل پڑھی کہ ضمہ کو نقل کر کے ہم نے کیا کر دیا، فا کلمے کو یعنی قاف کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو لم یقل میں واو کی حرکت نقل کر کے آپ نے کاف کلمے کو دے دی، تو لم یقول، واو بھی ساکن، لام بھی ساکن، ٹھیک ہے۔ تو واو کیا تھا، مدہ تھا، واو مدہ تھا، تو اس واو کو ہم نے کیا کر دیا، گرا دیا، تو کیا بن گیا، لم یقل، لم یقل بن گیا، ٹھیک ہے۔ لم یقل، لم یقولا، لم یقولو، کیونکہ لم کا کیا عمل ہوتا ہے، لم 5 سیغوں میں کو آخر 7 سیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، اور 5 سیغوں میں 5 سیغوں کا اعراب گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 سیغوں میں کچھ بھی عمل نہیں کرتا۔ جو واحد کے سیغے مثلا تضرب، تضرب، اضرب، نضرب، یہ جو سیغے ہیں نا ان میں کیا کرتا ہے، جزم دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور 7 سیغوں سے نون اعراب گرا دیتا ہے، مضارع کے یضربان، یضربون، یہ جو سیغے ہیں نا ان سے نون اعرابی گر جاتا ہے، اور 2 سیغوں میں کچھ بھی عمل نہیں کرتا، یضربن اور تضربن میں، ٹھیک ہے۔ جی استاد۔ اب دیکھیں یقل اصل میں لم یقول، یہ اس کی تعلیل ہو گئی۔ آگے امر بتا رہے ہیں کہ لیکل، لیکل کی بھی وہی تعلیل ہوگی، بھائی دیکھیں وہاں پہ لم کی بات کی، یہاں پہ لام امر، آپ نے پڑھا ہے کہ بھائی حروف جازمہ یہ عمل کرتے ہیں، بھائی لم، لما، لام امر، لا نہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، حروف جازمہ کہلاتے ہیں نا۔ تو لم بھی حروف جازمہ میں تھا، اس نے بھی وہی عمل کیا کہ بھئی آخر سے جو نا اعراب گرا دیا۔ اسی طرح لام امر بھی کیا ہے، یہ کیا حروف جوازم میں سے، اس نے بھی وہی عمل کیا کہ یہاں پہ یقل بھی یہ مضارع سے بنا تھا، لم یقل بھی، لیکل امر جو ہے وہ بھی مضارع سے بنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کیا ہو گئے، مضارع سے بنے۔ جب لام امر اس میں داخل ہوا تو وہی صورت بن گئی، لام ساکن ہو گیا، واو کلمہ جو تھا وہ بھی ساکن تھا، تو مدہ تھا اس کو گرا دیا، تو لیکول سے لیکل ہو گیا۔ تحلیل دیکھیں، لیکل امر غائب معروف اصل میں لیکول تھا، لیکول تھا۔ اب وہی پھر اس میں قوانین جاری ہوں گے، واو کی حرکت نقل کر کے کاف کلمے کو دے دی، تو واو بھی ساکن، لام بھی ساکن، ٹھیک ہے، تو واو مدہ تھا اس کو گرا دیا، تو کیا بن گیا، لیکل، کیا بن گیا، لیقل۔ لیکل، ٹھیک ہے۔ جی استاد۔ لا نہیں، لا نہیں بھی جو ہوتا ہے وہ جو نا حروف جوازم میں سے ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آخر میں کیا آ جاتا ہے، کلمے میں جزم آ جاتی ہے، ناقص میں جو نا لام کلمہ حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے جو ہوتے ہیں ان میں جوازم جزم آتی ہے۔ اب لا تقل نہیں، حاضر معروف اصل میں لا تقول، لا تقول تھا، تو وہی قانون جاری ہوا کہ واو کی حرکت نقل کر کے کاف کلمے کو دے دی، واو بھی ساکن، لام بھی ساکن، واو مدہ تھا اس کو گرا دیا، تو کیا بن گیا، لا تقل، کیا بن گیا، لا لا تقل، تقل۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی استاد۔
اب دیکھیں لا تقل نہیں حاضر معروف اصل میں لا تقول تھا. ان سب سیگوں میں واو کا ضمہ کاف کو دے دیا. دو ساکن واو اور لام جمع ہوئے. دو ساکن واو اور لام جمع ہوئے. واو کو گرا دیا تو لم یکل لی یکل اور لا تقل ہو گیا. اوپر میں نے ساری دلیل بتائی تھی، نیچے انہوں نے لکھ لی ہے. ٹھیک ہے، نیچے انہوں نے ہی بتا دی کہ بھائی ضمہ کاف کو دیا. دیکھیں ان تمام سیگوں میں یہ لکھا ہوا ہے ان تمام سیگوں میں ان سب سیگوں میں واو کا ضمہ کاف کو دیا. واو کا ضمہ کاف کو دیا. دو ساکن واو اور لام جمع ہوئے. دو ساکن واو اور لام جمع ہوئے. واو گرا دیا. واو کو گرا دیا تو لم یکل لی یکل اور لا تکل ہو گیا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آگے اے امر واحد مذکر کا صیغہ کل. امر کیا ہے؟ کل. اب دیکھیں کل امر حاضر معروف اصل میں اقول تھا. اصل میں کیا تھا؟ اقول تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اقول تھا اصل میں. واو کا ضمہ نقل کرنے کے بعد واو کا ضمہ نقل کرنے کے بعد واو کو گرا دیا. اب دیکھیں واو کا جو ضمہ تھا وہ ماقبل کلمے کو دے دیا کہ بھائی واو کیا ہو، واو سے پہلے حرف جو ہے وہ کیا ہو، ساکن ہو تو واو کا ضمہ جو حرکت ہوتی ہے وہ نقل کر کے ما بعد کو دے دیتے ہیں، ماقبل کو دے دیتے ہیں. تو ابھی کیا ہوا، اقول میں واو کا ضمہ نقل کر کے کاف کلمے کو دے دیا تو کیا بن گیا؟ اقول. ٹھیک ہے، اقول بن گیا نا. اقول واو بھی ساکن لام بھی ساکن، تو واو کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ اقل. کیا بن گیا؟ اقل. اب فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی. اب کہتے ہیں فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ کی ضرورت نہ رہی، اس کو بھی گرا دیا تو کل رہ گیا. اس کو سمجھیں بھائی. دیکھیں امر جو ہوتا ہے، امر عزیز طلبہ جو امر ہوتا ہے اس کا آپ نے ضابطہ پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو ابھی سن لیں کہ دیکھیں بھائی امر جو بنتا ہے وہ مضارع معلوم سے بنتا ہے. امر جو بنتا ہے وہ مضارع معلوم مخاطب سے بنتا ہے. مثلا یہ یہاں کا جو مضارع بنتا ہے وہ بنتا ہے تقول. کیا بنتا ہے؟ مضارع تقول. تو امر بنائے تقول سے. امر کس سے بنائے؟ تقول سے. وہ کس طرح؟ امر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے کیا کریں گے؟ علامت مضارع کو حذف کریں گے. آپ نے علامت مضارع کو حذف کر دیا، یہ جو تا ہے اس کو حذف کر دیا تو تقول سے کیا بن گیا؟ علامت مضارع خبر حذف کرنے کے بعد بن گیا قول. ٹھیک ہے، قول. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب علامت مضارع حذف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد اس کا بعد والا جو حرف ہے وہ متحرک ہے یا ساکن ہے. کیا ہے؟ متحرک ہے یا ساکن ہے. اگر تو متحرک ہو، اگر کیا ہو؟ متحرک ہو تو ایک کام کرنا ہوتا ہے. متحرک ہو تو ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا جو آخری حرف ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اس کا اعراب گرا دیتے ہیں. متحرک ہو تو ساکن کرنا. اب ہم نے دیکھا کہ بھئی تقول تھا، علامت مضارع حذف کر دیا، اس کا بعد والا حرف کاف تھا، وہ مفتو تھا. وہ کیا تھا؟ وہ متحرک تھا، پیش والا تھا، حرکت تھی اس کے اوپر. تو ہم نے کیا کر دیا؟ آخری ایک ہی کام کیا بھئی، لام کلمے کو ہم نے ساکن کر دیا، لام ساکن کر دیا، پیش اس کو ہٹا دیا، لام ساکن کر دیا. تو واو بھی ساکن لام بھی ساکن ہو گیا. تو واو کو حذف کر دیا ہم نے، ڈیلیٹ کر دیا، تو کیا بن جائے گا؟ کل. کیا بن جائے گا؟ تقول سے کیا بن جائے گا؟ کل. ایک تو تعلیل کا طریقہ یہ ہے، اصل طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھیں انہوں نے اس کو اقول یعنی عنصر کے وزن پہ ہی لے گئے. عنصر کے وزن پہ لے گئے. انہوں نے کیا کر دیا؟
اقول اقول تھا، اصل میں کہہ دیا کہ واؤ کی حرکت کو نقل کرے ماقبل کو دے دیا، تو واؤ بھی ساکن لام بھی ساکن تھا، تو واؤ مدہ تھا اس کو گرا دیا تو اقل ہو گیا، کیا بن گیا؟ اقل ہو گیا۔ تو وہی قاعدہ تھا کہ بھائی دیکھیں نا، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد کا ماقبل دیکھیں گے، ما بعد دیکھیں گے، بعد والا حرف دیکھیں گے، وہ متحرک ہے ساکن ہے۔ اگر جو متحرک ہو تو اس میں ایک ہی کام کرتے ہیں، لام کلمے کو آخر میں ساکن کر دیتے ہیں اور کوئی بھی عمل نہیں کرتے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ حمزہ جو کاف جو تھا نا، جو ما بعد تھا وہ کیا تھا، پہلے ہی متحرک تھا، اس وجہ سے حمزے کی ضرورت نہیں پڑی، حمزے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کو ہم نے کل بنا دیا۔ اگر 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 کیا ہو کہ آپ نے کیا کیا، علامت مضارع حذف کر دی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بعد والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، تو جب ساکن ہو اس صورت میں حمزہ لے آتے ہیں، اس صورت میں کیا لے آتے ہیں؟ اس صورت میں حمزہ لے آتے ہیں۔ جب متحرک ہو تو اس صورت میں حمزہ نہیں لایا جاتا، نہیں لگا. اس وجہ سے اکل کے اندر جو حمزہ تھا اس کو گرا دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے عزیز طلبا؟ کچھ بولیں۔ اقل کے اندر حمزہ گرا دیا، کون سا حمزہ گرایا؟ جی اقل کے اندر حمزہ گرا دیا، کل بن گیا، اکل سے پہلے جو حمزہ یہ گرا ہے، تو کل بن گیا۔ دوبارہ دیکھ لیں، کل امر حاضر معروف اصل میں اقول تھا۔ اب دیکھیں انہوں نے اس کی جو اصل بنائی ہے نا، جی عزیز طلبا، انہوں نے جو اس کی اصل بنائی ہے، انہوں نے بنائی ہے اقول، انہوں نے کیا بنائی ہے؟ علم اقل الصرف والوں نے اقول اس کی بنائی ہے، ٹھیک ہے، عنصر کے وزن پر لے آئے، عنصر کے وزن پہ لے آئے۔ اگر باضابطہ اگر آپ جو نا اس کو مضارع معلوم سے بنائیں گے، مضارع سے بنائیں گے، تقول سے اگر آپ اس کو بنائیں گے تو اس صورت میں یہ اقول والی صورت نہیں بنے گی، پھر تقول والی صورت بنے گی۔ علامت مضارع حذف کر دو، لام کلمے کو ساکن کر دو، ٹھیک ہے، تو واؤ بھی ساکن لام بھی ساکن، تو واؤ مدہ تھا اس کو گرا دیتا ہوں، پھر کیا بن جائے گا؟ کل بن جائے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی اس کو آپ مضارع معلوم سے بنا لیں، اس کی اصل مضارع معلوم سے بنائیں کہ بھئی کل، ہر امر جو ہوتا ہے مضارع معلوم سے بنتا ہے، تو ہم نے اس کا مضارع معلوم کیا تھا؟ تقول تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ علامت مضارع کو حذف کر دیا، تقول میں علامت مضارع کو حذف کر دیا، اور آخر جو لام کلمہ تھا جو مضموم تھا اس کو ہم نے ساکن کر دیا، تو واؤ بھی ساکن لام بھی ساکن، اور یہ علامت مضارع حذف ہو گئی، تو پھر واؤ کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ڈائریکٹ کل بن جائے گا، ٹھیک ہے، بالکل بن جائے گا۔ ایک تو یہ صورت جب ہم اس کو مضارع معلوم سے بنائیں، اگر آپ مضارع معلوم سے نہیں بناتے، اس کی دلیل میں اقول لے آتے ہیں کہ یہ اصل میں اقول تھا، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ اقول میں آپ یہ کریں گے، اقول میں آپ یہ کریں گے کہ واؤ کی جو حرکت ہے نا، یہ واؤ کی حرکت پیش ہے، اس کو آپ کاف کلمے کو دے دیں گے، تو واؤ بھی ساکن ہو جائے گا، لام بھی ساکن ہو جائے گا، پھر آپ واؤ کو، واؤ مدہ تھا اس کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اقل، کیا بن جائے گا؟ اقل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ حمزہ جو ہوتا ہے، حمزہ اس وجہ سے لے کر آتے ہیں، حمزہ اس وجہ سے لے آتے ہیں کہ بھئی اس کا ماقبل ساکن ہے، ہم متحرک ہے، ساکن ہو تو پھر ہم حمزے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حمزے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اس کا جو عین کلمہ ہو، فا کلمہ ہو، ساکن ہو، جب ساکن ہو، فا کلمہ ساکن نہ ہو تو اس صورت میں حمزے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ حمزے کو بھی ختم کر دیا، تو کیا بن جائے گا؟ کل بن جائے گا، پھر کیا بن جائے گا؟ کل بن گیا۔ بن جائے گا، اکل سے وہ کل بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب جی دیکھیں، کل حاضر جی معروف حضرت، اصل جی حضرت سمجھ میں آ رہا ہے حضرت، سمجھ گیا حضرت۔ کرنے کے بعد واؤ کو گرا دیا تو اکل ہو گیا۔ اب فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی۔ حمزہ وصل کب لے آتے ہیں؟ جب کیا ہو؟ فا کلمہ ساکن ہو۔ یہاں پہ ساکن اکل میں فا کلمہ کیا ہے؟ مضموم ہے، متحرک ہے،
اس وجہ سے کہتے ہیں حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ کل رہ گیا. ٹھیک ہو گیا. جی عزیز طلبا، بالکل ٹھیک ہے سر جی. کل نہ کل نہ یہ بھی جو ہے نا امر آ رہا ہے، کل کلا کلو کلا کل نہ، یہ کل نہ یہ امر ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کل نہ، آپ کو کل ماضی مجهول بھی ہے، کل ماضی مجهول بھی ہے، کل نہ امر بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کی تعلیل مختلف ہے. اب کل نہ کی انہوں نے تعلیل بنائی ہے اقبلنا تھا، تعلیل ظاہر ہے کہ آپ نے کیا کر دیا، اقبلنا میں اقبلنا تھا، اصل میں اقبلنا تھا، تو آپ نے کیا کر دیا، واؤ کی حرکت وہی اصل میں کو دے دی. واؤ اور لام ساکن تھا، آپ نے واؤ کو گرا دیا تو اقبلنا بن گیا. تو فا کلمہ متحرک تھا تو ہم نے ضرورت نہیں تھی کہ اس کو گرا کر کے کیا بن گیا، کلنا بن گیا. پہلے سمجھ آئی ہے؟ کلنا والی. جی بھائی، کلنا والی تعلیم سمجھ آئی؟ جی عزیز طلبا، الف بھی گر گیا اور واؤ بھی گر گیا. واؤ دیکھیں تبدیل ہو گیا کاف کے پیش سے. جی یہ دیکھیں اوکو جی صحیح ٹھیک ہو گیا. اقبلنا کیا ہوا، اقبلنا میں کہ واؤ جو تھا نا، واؤ کی حرکت نقل کر کے آپ نے کاف کے کلمے کو دے دی. جب آپ نے کاف کو دے دی تو واؤ ہو گیا ساکن. واؤ کیا ہو گیا، ساکن ہو گیا. تو اقولنا ہو گیا، واؤ بھی ساکن، لام کلمہ بھی ساکن. تو واؤ جو مدہ تھا اس کو ہم نے گرا دیا تو کیا بن گیا، اقولنا. کیا بن گیا، اقولنا. پھر دیکھیں فا کلمہ متحرک تھا تو حمزہ وصلی جو تھا اس کی ضرورت نہیں تھی تو اس کو بھی گرا دیا. تو یہ واؤ کو بھی گرا دیا، حمزے کو بھی گرا دیا، تو کیا بن جائے گا، کلنا. کیا بن جائے گا، کلنا. یہ تعلیل سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے انہوں نے لکھا کہ بھئی تعلیل ظاہر ہے، واضح ہے، اس کے وجہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں کا اشارہ یہی تھا کہ تعلیل ظاہر ہے. آگے قائل اسم فاعل، اصل میں قابل تھا، واؤ کا ضمہ نقل کر کے کاف کو دیا. ٹھیک ہے، واؤ کا ضمہ نقل کر کے کاف کو دیا تو کیا ہو گیا، دو واؤ ساکن جمع ہوئے. دو واؤ نہیں انہوں نے لکھا، دیکھیں انہوں نے لکھا ہے قائل اصل میں قابل تھا، آگے لکھا ہوئے واؤ کا ضمہ نقل کر کے کاف کو دیا، دو واؤ ساکن جمع ہوئے، ایک واؤ کو گرا دیا، مقولن ہو گیا. یہاں پہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے، انہوں نے واضح نہیں کیا. اس میں دو سیگے دیے ہیں اور دونوں میں کو جمع کر دیا ہے اپنی جو ہے نا. اس کا یوں ہے کہ قائل اصل میں اسم فاعل اصل میں قابل تھا. اس میں وہی قاعدہ جاری ہوا کہ بھئی واؤ کو جو ہے حمزے سے بدل دیا. واؤ کو کیا کر دیا، حمزہ سے بدل دیا. کہ الف زائد کے بعد اگر واؤ یا آ جائے، آپ نے قاعدہ پڑھا تھا عزیز طلباء کہ الف زائد کے بعد اگر واؤ یا آ جائے تو اس کو حمزے سے بدل دیتے ہیں. تو قابل فاعل، تو فا جو الف آ رہا ہے یہ کسی بھی وزن، کسی بھی فا عین لام کے کلمے کے مقابلے میں نہیں ہے، لہذا یہ زائد ہے. اور اس زائد الف کے بعد واؤ آیا ہے، اس واؤ کو حمزے سے بدل دیا تو بن گیا قائل. یہاں تک جو بات ہے یہ اس قائل کے متعلق تھی. آگے جو واؤ کا ضمہ نقل کر کے کاف کو دیا، یہاں سے کسی اور سیگے کی بات ہو رہی ہے. وہ ہو رہی ہے اس سے مفعول کے سیگے کی. وہ کیا ہے، مقولن. وہ کیا ہے، مقولن. یہ اصل میں تھا اصل میں تھا مقبولن. مقبولن عزیز طلباء، یہ اصل میں تھا مقبولن منصورن، منصورن کی طرح مقبولن منصورن. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ واؤ کا ضمہ نقل کر کے کاف کو دیا. آپ نے پہلے واؤ جو تھا، پہلا واؤ جو ہے، یہ پہلا واؤ جو ہے اس کا جو ضمہ ہے آپ نے نقل کر کے کاف کلمے کو دے دیا. تو عزیز طلباء جب آپ نے اس کا جو واؤ کا
ضمہ تھا وہ نقل کر کے کاف کلمے کو دے دیا تو واؤ بھی ہو گیا ساکن، دوسرا واؤ بھی ساکن، تو دو واؤ کیا ہو گئے؟ ساکن ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اجتماع ساکنین، اجتماع ساکنین، دو واؤ اجتماع گئے۔ تو ساکنین ہو گیا۔ پہلا واؤ جو تھا وہ مدہ تھا۔ دوسرا وہ کہاں سے آ گیا حضرت اس میں؟ بھائی دیکھیں ایک نا، وہ ہے نا، دیکھیں بھائی، مقولن، مقولن، مقبولن، اصل میں کیا تھا؟ مقبولن منصورن، منصورن۔ اب دیکھو منصورن میں نون سواد را ہے اصل، ٹھیک ہے، میم تو آ گیا جو نا زائد، میم جو تھا اسے مفعول کی علامت تھی وہ آ گیا، تو منسو سو۔ اب جو واؤ جو وہاں پہ آ رہی ہے، واؤ تو زائد ہے نا اس میں، تو اس کے اندر حروف اصلی تو قاف واؤ لام ہے، یہ جو دوسرا واؤ جو ہے وہ زائد ہے، جس طرح عام سیگوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھو مضروبن کے اندر مضروبن، اب مضروبن میں کہ مضروبن میں کیا دیکھیں، زواد اور آبا تو حروف اصلی ہے، لیکن میم اور واؤ جو آ رہی ہے وہ کیا زائد ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو دوسری واؤ ہے وہ زائد ہے، اصل میں ہے کاف واؤ لام اس کے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ واؤ جو دوسری جو واؤ آ رہی ہے، جو دوسری واؤ ہے وہ زائد ہے، دوسری واؤ کیا ہے؟ زائد ہے۔ زائد ہے حضرت۔ سمجھ بھائی عثمانی صاحب، عثمانی صاحب دے نا جی، نہیں حضرت، میں نے سوال کیا تھا صحیح صحیح صاحب۔ صحیح نہیں، تھا دو حضرت۔ واؤ کیسے، دو واؤ کیسے ہے یہ ذرا بتائیے۔ جی میں بتاتا ہوں بھائی، دیکھیں آپ نے عزیز طلباء پڑھا ہے کہ